Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create an inventory item within QuickBooks. You should remember that this is the main product that we are buying, which we intend to sell or intend to use to manufacture our own goods. یہ بیسکلی وہ خام مال بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کی تجارت کا مال بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ اپنا پورا بزنس رن کر رہے ہیں. اس انوینٹری کو ہمیشہ ہم اپنے پاس مینٹین کرتے ہیں اور اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور یاد رہے یہ ہمارا ایسٹ ہے. جتنی بھی انوینٹری ہم استعمال کرنے کے لیے لے کر آئیں گے یہ ہمارا ایسٹ ہے، اور جب ہم اسے سیل کریں گے تو وہ ہماری انکم ہوگی. ہم اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور ویلیو ایڈیشن کر کے بھی اسے سیل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو جیسے ہی ہم نے چیز لی ہے ویسے ہی بیچ سکتے ہیں. بہت ساری ریٹیل کی شاپس، ہماری سپر مارکیٹس اس ریٹیل گڈ سے بھری ہوئی ہے، جو کہ بیسکلی یہی مٹیریل ہے جو انہوں نے خریدا ہوتا ہے اور جوں کا توں آگے بیچ دیتے ہیں. اسی طرح سے ہارڈ ویئر سٹورز، جتنے سٹورز آپ دیکھ رہے ہیں، گاڑی کی دکانیں، آپ کے پاس ٹی وی، وی سی آر، یہ تمام جو دکانیں آپ دیکھتے ہیں ان میں تمام میں یہ مٹیریل ان کا مین بزنس ہوتا ہے جو وہ خریدتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو آگے بیچتے ہیں. کیونکہ مینوفیکچرر جو کہ بہت زیادہ چیزیں بنا رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی آؤٹ لیٹ سے یہ چیزیں بیچے. کیوں؟ اس کو بہت زیادہ آؤٹ لیٹ چاہیے ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو وہ چیز مینوفیکچر کر رہا ہے اس کے ترسیل کے لیے، اسے بیچنے کے لیے. تو اس لیے وہ اپنے ڈیلرز اور بہت سارے شاپ کیپرز کو انگیج کرتا ہے، ان کو مال دیتا ہے اور وہ آگے سے بیچتے ہیں. اس تمام چیز کا ہمیں ریکارڈ رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا خرچہ کسی بھی بزنس کا اس مٹیریل کو خریدنے میں لگتا ہے، اور وہ خرچہ ہم اس کو سیل کر کے حاصل کرتے ہیں اور اسی سے اپنا مارجن بھی لیتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ انوینٹری، ہمیں اس کی تعداد پہ خاص نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ وجوہات یہ نہیں ہے کہ صرف چوری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑے پڑے کسی کی ایکسپائری آ جائے، کوئی چیز کہیں پڑے پڑے ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، یا کاؤنٹنگ غلط ہو جائے. یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمیں انوینٹری پر خاص دھیان دینی پڑتی ہے کہ وہ ہمارا بیک بون ہے، ہمارا پورے بزنس کا اصل سرمایہ وہی ہے جو کہ ہم بعد میں سیل کر رہے ہیں. ہمیں کوئک بکس میں اب چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انوینٹری کو ہم مینٹین کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور رجسٹر کرتے ہیں کوئک بکس میں، تاکہ ہم اس کے اوپر تمام پروکیورمنٹ، اس کی اسٹوریج اور الٹیمیٹلی گیٹنگ اٹ ریڈی فار سیل، یہ تمام چیزیں ہم کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم، جس میں انوینٹری آ رہی ہے، ہمارے پاس اپنے وینڈر کی انوائسیں آ رہی ہیں، وہ ہم کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، اور فائنلی ہم اس کو پیمنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کوئک بکس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں انووک یا آن کر دیا تھا اپنا انوینٹری کا پورا سسٹم. ناؤ لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس اینڈ اسٹارٹ رجسٹرنگ آر انوینٹری آئٹمس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں انوینٹری آئٹم از ون آف دا آئٹمس دیٹ وی ہیو ٹو رجسٹر ود ان آر سسٹم، اور اس کو ہمیں لسٹ میں جا کے رجسٹر کرنا پڑتا ہے. جیسے ہی ہم اپنی آئٹم لسٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے آئٹمس ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس وقت انوینٹری پارٹ بنانا ہے تو ہم نے اسے ایز این انوینٹری پارٹ ٹریٹ کرتے ہوئے اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے. ہم نے جب یہ کمپنی بنانا شروع کی تھی اور کوئک بک شروع کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ ہماری کمپنی دونوں کام کر رہی ہوگی، پروڈکٹ بھی سیل کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ سروسز بھی دے رہی ہے. اور کیونکہ یہ کنسٹرکشن کمپنی ہم نے ویژولائز کی تھی تو اس میں ایک آئٹم جو کنسٹرکشن کمپنی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ہوتا ہے سیمنٹ. تو آئیے ہم سیمنٹ کا ایک آئٹم بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہم اسے ٹریٹ کریں گے. سب سے پہلی چیز، ہم اس لسٹ میں سب سے نیچے جائیں اور وہاں دیکھیں آئٹم لکھا ہوا ہے. آئٹم کو جب ہم کریں گے تو ڈراپ ڈاؤن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے نیو آئٹم ہم نے کریٹ کرنا ہے. یہ جو نیو آئٹم ہے ہم رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، دس از بیسکلی آر انوینٹری پارٹ.
انوینٹری پارٹ وہ ہے جس کا ہم سارا ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور جو ہم ایونچولی سیل کریں گے. جیسے ہی ہم نے اسے چوز کیا ہمارے پاس یہ سامنے اسکرین آ گئی. یہ اسکرین بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اسی کو ہم نے فل کرنا ہے تاکہ ہمارا آدھے سے زیادہ کام جو اکاؤنٹنگ کا ہے وہ آٹومیٹکلی بیک اینڈ پہ ہمارا کوئک بکس خود کر دے. اسی لیے رجسٹریشن آف ڈفرینٹ آئٹمز وینڈر کسٹمرز از ویری امپورٹنٹ ود ان کوئک بکس. ایک دفعہ ہم نے رجسٹریشن صحیح کر دی تو باقی کام خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے گھر کی بنیاد صحیح ڈال دی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر جو اسٹرکچر کھڑا ہوگا وہ صحیح ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے وہ ہے آئٹم نمبر یا نیم. بہت سی کمپنیاں اپنے آئٹمس کو یا کموڈٹیز کو یا گڈس کو مختلف نمبرنگ اسکیم سے محفوظ کرتی ہیں. اگر آپ کے پاس نمبرنگ اسکیم چل رہی ہے تو آپ نمبرنگ اسکیم ڈالیں, کیونکہ بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ آئٹم ہوتے ہیں. کسی سپر اسٹور میں آپ جائیں گے بہت زیادہ آئٹم ہے تو وہ نمبرنگ اسکیم پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس, کیونکہ ہم بڑا سلیکٹڈ مٹیریل بیچ رہے ہیں تو ہم نام پہ بھی جا سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اب جو ہم آئٹم رجسٹر کرنے جا رہے ہیں دیٹ از کالڈ سیمنٹ. دوسرا سوال یہ کر رہا ہے کیا یہ سب آئٹم ہے کسی مین آئٹم کا, کسی پیرنٹ کا یہ چائلڈ ہے. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ناٹ فار دس پرٹیکولر آئٹم, ابھی نہیں, لیکن ہم سبسیکوینٹلی اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ سب آئٹم ہوتا کیا ہے. لیکن ہم چاہیں تو اسے ہم سب آئٹم بھی قرار دے سکتے ہیں. اس لیکچر میں اسے ہم مین آئٹم ہی چوز کرتے ہیں. اگلی چیز جو ہم سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے مینوفیکچررز پارٹ نمبر. اب مینوفیکچررز پارٹ نمبر کیا ہوتا ہے؟ مینوفیکچررز پارٹ نمبر یہ ہوتا ہے کہ جو وینڈر آپ کو چیز بیچ رہا ہے اس کے پاس اپنا پورے جو اس کی انوینٹری یا جو چیز وہ مینوفیکچر کر رہا ہے اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور اس نے اپنے تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی نمبر دیا گیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ 3 چیزیں 3 مختلف لوگوں سے لے رہے ہیں, جس میں سے ایک جگہ سے آپ سیمنٹ لے رہے ہیں, ایک سے آپ سریا لے رہے ہیں اور کسی سے ہم اینٹیں لے رہے ہیں. سیمنٹ والے جو ہیں وہ اپنے پاس 3 ٹائپ کی سیمنٹس بنا رہے ہیں. ایک آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ ہے, ایک وائٹ سیمنٹ ہے اور ایک ہے سلفیٹ ریزسٹنٹ سیمنٹ. جب آپ ان سے سیمنٹ کہیں گے تو آپ سے اگلا سوال کہیں گے یہ بتاؤ کہ کون سی والی سیمنٹ چاہیے, اور اس کا انہوں نے کوئی نہ کوئی نمبرنگ یا کوڈنگ اسکیم رکھی ہوگی یا نام رکھا ہوگا. تو یہاں اگر آپ اس اپنے وینڈر کو اسی نام سے آرڈر دیں جو اس نے اپنے پاس لسٹ کر کے لکھا ہوا ہے تو اس کو وہ چیز بیچنے میں, اسے سلیکٹ کرنے میں اسے آسانی ہوگی سمجھنے میں. بہت سارے کار مینوفیکچرنگ کے پارٹس والے بہت زیادہ پارٹس مینوفیکچر کرتے ہیں اور جب ہم ان کو آرڈر کرتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کس ماڈل کی, کس ایئر کی, کس چیز کی ہم ریکوائرمنٹ آپ کو بھیج رہے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم مینوفیکچرر کا جو ہمیں وینڈر سپلائی کر رہا ہے اس کا پرٹیکولر پارٹ نمبر ہم اس کو دیں تاکہ ٹرانزیکشن بالکل شفاف اور سمجھ میں آنے والی ہو. جب بھی ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے ہمیں پوری کوشش ہوگی ہماری کہ ہم اس کو اس طرح سے اپنے وینڈر کو ایکسپلین کریں, اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی اپنی لینگویج میں, اپنی لینگویج کیا ہے جو ہم اس سے خرید رہے ہیں اس کے ہی پارٹ نمبر کے اگینسٹ ہم وہ چیز پرچیز کریں. تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنے وینڈر کا جو بھی پارٹ نمبر ہے فار دس پرٹیکولر چیز وہ یہاں لکھ دیں. یونٹ آف میجرز ہمارے پاس کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا بنایا ہے یونٹ آف میجر بیگز. ہمارے پاس جتنے سیمنٹ آتا ہے وہ بیگز میں آتا ہے. اگر آپ کے پاس یونٹ آف میجر اس سے فرق ہے تو آپ ایک نیا یونٹ آف میجر ایڈ کر سکتے ہیں. اگلی چیز کاسٹ. کاسٹ وہ ہے جس پہ ہم اپنے جو بھی ہمارا وینڈر ہے اس سے چیز خرید رہے ہیں, ہم اس سے یہ چیز 800 روپے پر بیگ لے رہے ہیں. سیلز پرائس وہ پرائس ہے جس پہ ہم یہ چیز سیل کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو, ہم یہ پرائس 880 روپے رکھ رہے ہیں. اب یاد رہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس کے اندر جس ہیڈ میں جب بھی ہم سے کوئی سیل ہوگی تو سیل کی پوری ویلیو جہاں جا کے اسٹور ہوا کرے گی وہ ہے جی کاسٹ آف گڈ سولڈ. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو وہ 800 پر بیگ کے حساب سے سیل ہوا کرے گی, اور اس کی جو ویلیو آئے گی سیلز کی وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں یہ فیلڈ اکاؤنٹنگ کا موجود ہے, آٹومیٹکلی یہ وہاں جا کے سیو ہوا کرے گی. اسی طرح سے انکم اکاؤنٹ. انکم اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کون سا اکاؤنٹ ہے جس کے تحت یہ چیز جو ہم بیچ رہے ہیں
اس کے پیسے ہمیں ملنے ہیں. اس میں جو ہماری سیل ہو رہی ہے دیٹ از اگینسٹ مٹیریل انکم. یہ ہم کوئی سروسز نہیں دے رہے, ہم مٹیریل انکم. اگر ہم اس کو زیادہ ریفائن کرنا چاہیں تو ہم اسے سیمنٹ سیلز کا ایک نیا ہیڈ بھی کھول سکتے ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ واٹ وی آر ڈوئنگ از ہم اسے مٹیریل انکم کے تحت اس کو وصول کر رہے ہیں اپنے پاس. اور یہ اب آپ نے ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا ہے, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈیفائن اٹ اگین. اکاؤنٹنگ آپ کے جتنا بھی کام آپ کر رہے ہوں گے اس کے بیسس پہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے, اس لیے رجسٹریشن از ویری امپورٹنٹ. رجسٹریشن کو آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آنا چاہیے کہ رجسٹریشن میں ہم کر کیا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو چیز آتی ہے جو ہم خریدتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارا ایسٹ ہوتا ہے, تو یہ ہمیشہ انوینٹری ایسٹ کے اندر اس کی پوری ویلیو جایا کرے گی. تو اس کی جو بھی ویلیو ہے 800 سے ملٹیپلائی ہو کے, اگر ہم نے 10 بیگ خریدے ہیں 800 روپے سے ملٹیپلائی ہو کے 8000 روپے ہمارے انوینٹری ایسٹ میں جائیں گے. اور جب ہم اس کو سیل کریں گے تو وہی 8000 روپے ہمارے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں چلے جائیں گے اور ہمارے انوینٹری ایسٹ سے کم ہو جائیں گے. یہ ہے اکاؤنٹنگ پریکٹس. یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ منیمم وہ کون سا لیول ہے جس کے اوپر کمپیوٹر یا سسٹم آپ کو بتائے کہ اب آپ دوبارہ سے آرڈر کر دیں, آپ کی انوینٹری کم ہو رہی ہے. تو ہم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی 100 بیگز ہمارے پاس پہنچیں آپ فوراً ری آرڈر کے لیے ہمیں مطلع کریں. آن ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس وقت کتنی تعداد موجود ہے بیگز کی جو آپ کے اسٹور میں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1000 بیگز موجود ہیں, اور جیسے ہی 1000 کر کے ہم نے ٹیب کا بٹن دبایا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ٹوٹل ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے. ٹوٹل ویلیو کہاں سے آئی ہے؟ 1000 بیگز ملٹیپلائی بائی کاسٹ, آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہوئی. اور یہ جا کے سیو کہاں ہوگی؟ جیسے ہم کہیں گے کہ سیو ہوگی انوینٹری ایسٹ کے اندر. سو ناؤ دس شوڈ بی کلیئر کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو رجسٹر کرتے ہیں. ہم کوئی بھی انوینٹری آئٹم لیں گے اس کو پورے اچھی طرح سمجھنے کے بعد کہ کون کون سی چیزیں کہاں جانی ہیں, اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جانی ہے یا کسی اور میں جانی ہے, یہ دیکھ کے کہ اس کا انکم کس اکاؤنٹ میں آنا ہے, اور وہ انوینٹری کے ایسٹ کہ اگر کوئی سب اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو کون سے اکاؤنٹ میں جانی ہے. یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد ہم نے انوینٹری آئٹم جو ہے اپنے پاس رجسٹر کرنا ہے. فار دس session we are going to end our complete lecture on this note. In next session what we are going to do is we are going to go and see how to create a sub item. For this lecture what we are going to do is ہم سیمنٹ کو اتنی ڈیٹیل میں سیو نہیں کریں گے. وہ ساری چیزیں ہم جب ہم اپنا سب آئٹم ڈیفائن کرنے لگیں گے اس میں ڈالیں گے. ہم سیمنٹ کو ایز اے پیرنٹ ٹریٹ کرتے ہوئے ہم اس میں صرف اور صرف ایک لیول ابو والی انفارمیشن ڈالیں گے جس میں اس کی کاسٹ, اس کی پرائس اور ری آرڈر لیول, ان ہینڈ کوانٹٹی کچھ بھی نہیں آئے گی. ریزن بینگ کہ اس وقت فی الحال ہم جو چیز سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہیڈ ہے, اس کا نام ہے سیمنٹ. اس کی بائیفرکیشن سب آئٹمس ہمارے نیکسٹ لیکچرز میں آئے گی. In this lesson we have seen that cement is our main item under which we are going to define different type of cements. Until next time, thank you so much.